حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث آپ دیکھ لیجئے گا 3380 نمبر پہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی قال ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی. ہم بیٹھتے ہیں کبھی کبھار کو میٹنگ کے لیے، کو مجلس کے لیے، محفل کے لیے، گھر میں دوست احباب بیٹھ جاتے ہیں، کسی باہر جگہ پہ بیٹھتے ہیں، تو ایک روٹین ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں بھئی ایک بندہ مختصر سی تلاوت کر لے، اور پھر ایک بندے سے کچھ نعت کے ایک دو اشعار پڑھا لیتے ہیں، یا ویسے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. ایک اچھی بات ہے اور یہ کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی. لوگوں کی ایک جماعت اگر بیٹھے، قوم کسی جگہ پہ چند مسلمان بیٹھیں اور وہ اللہ کا ذکر نہ کریں، اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ کریں، یعنی قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، رب کا نام ہی نہیں لیا گیا، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، اور اپنے نبی پر درود بھی انہوں نے نہیں بھیجا، حضور پر درود بھی نہیں پڑھا، اللہ کا ذکر نہیں ہوا، درود نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ محفل انسان کے لیے قیامت والے دن حسرت اور ندامت، شرمندگی کا باعث بن جائے کہ ہم بیٹھے تھے یار، ہم چند لوگ بیٹھے تھے کسی میٹنگ کے لیے، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی محفل میں بیٹھے، پھر کیسی محفل تھی ہماری کہ وہاں نہ تو ہم نے اللہ کا نام لیا، نہ ہم نے اللہ کے رسول کا نام لیا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی محفلیں، ایسی میٹنگز کہ جس میں اللہ رسول کا نام نہ لیا جائے وہ انسان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنتی ہے. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. ایسی قوم کو اگر اللہ چاہے تو بخش دے اور اگر اللہ چاہے تو عذاب میں مبتلا کر دے. کہ اللہ پوچھ لے بھائی آپ جو بیٹھے تھے میرا نام لیا تھا وہاں، چلو اور نہیں تو بسم اللہ پڑھ لینی تھی، بسم اللہ پڑھی تھی، تو تعوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ پڑھا تھا، اس میں بھی میرا نام تھا، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، یا اللہ کا ذکر میں کیا آتا ہے بھائی آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر پڑھا تھا، سبحان اللہ پڑھا تھا، الحمدللہ پڑھا تھا، میرا نام ہی نہیں لیا اور تم نے میٹنگز ختم کر دی، وہ مجلس ختم کر دی، وہ محفل ختم کر دی، اور پھر میرے رسول پہ درود بھی نہیں پڑھا. تو یہ ایسی محفل اگر ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے انسان کے لیے ندامت کا، شرمندگی کا باعث بنے. تو اس حدیث رسول سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، سبق، کہ بندہ جب بھی بیٹھتا ہے، جس طرح ہماری روٹین بھی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دوست کسی کو کہتا ہے ہماری وہ تجارت کی میٹنگ ہے، ہماری وہ تعلیم کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، تو ہم جہاں بھی 5-10 لوگ بیٹھتے ہیں تو کوشش یہ ہم نے کرنی ہے کہ ایک آدمی چھوٹی سی ایک آیت 2 آیتیں وہ تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر ہو جائے، اس کے بعد درود پڑھ لیں. نعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضروری کو لمبی نعت پڑھنی ہے، نہیں، درود شریف پڑھ لیں یا نعت کا 1-2 شعر پڑھ لیں. اس میں نعت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، یا درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم اپنی بات پہ آئیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس ہماری محفل میں، اس بات میں رب برکت بھی عطا فرما دے گا اور ہمیں نفع بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. مسلم شریف کی حدیث ہے 849 نمبر پہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے خود سرکار دو عالم سے سنا، یعنی درود شریف اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی مٹھاس ہے کہ انسان جتنا اس میں کھلتا جاتا ہے، انسان کی زبان جتنی درود شریف پہ چلتی جاتی ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو برکت عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا، حضور نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. مؤذن جب اذان دیتا ہے نا، جس طرح وہ کہتا جاتا ہے تم بھی کہتے جاؤ، یعنی وہی کلمات ہم نے دہرانے ہیں جس کو اذان کا جواب ہم کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھ لو. جب اذان ہو جائے، جو اذان دے رہا ہے مؤذن، اس کے ساتھ وہی جملے، وہی کلمات دہراؤ، اذان کا جواب دو. پھر فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھ لو.
فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ بِهَا عَشْرًا۔ پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ بھی مجھ پہ درود پڑھے گا، 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ جو درود پڑھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے بعد فرمایا ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے وسیلے کی دعا کرو، میرے وسیلے کی دعا کرو۔ وہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی وسیلے کا نام آتا ہے اور لوگ دعا کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ یہ ایک جنت میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اور پھر فرمایا لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اللہ کے پیارے بندوں میں سب سے پیارا بندہ تو پھر میں ہی ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ وہ مقام مجھ محمد کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةٌ، جس نے بھی میرے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت، میری سفارش واجب ہوگی، میں اس کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا پڑھنا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے، وہ نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں، مطلب ایک بندہ درود زیادہ پڑھ رہا ہے، اس کے ذہن میں، دوسرے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ کوئی توحید میں کمی پیشی ہے اس کی، یا اللہ کا تذکرہ نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ پھر وہ کہہ بھی دیتے ہیں یار آپ کوئی کسی وقت کو اللہ کا ذکر بھی کر لیا کریں، ہر وقت آپ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا، 2457 نمبر پہ 57 پہ، کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول میں جب یہ بات اور یہ خواہش کی تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے جو الفاظ ہیں حضرت ابی بن کعب کے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثا اللیل قام، جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے نا سحری کے وقت تو آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اٹھو اللہ کو یاد کرو، اٹھو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ انسان کے جتنے بھی مسائل پھنسے ہوتے ہیں نا وہ حل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے، اور حل اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کروانے کا بہترین وقت کیا ہے، سحری کا وقت، کہ بندہ سو کر اٹھے اور رب کی بارگاہ میں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھا ہے، نفل پڑھے ہیں، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد دعائیں کیے جا رہا ہے، یا اللہ میری یہ بھی تکلیف ہے، مجھے یہ بھی تکلیف ہے، مجھے یہ بھی مشکل ہے، اس میں بھی آسانی فرما، اس کو بھی دور فرما۔ اور یقین ہے کہ جب بندہ اس وقت رب سے مانگتا ہے، رب کسی بندے کو نا امید نہیں کرتا، بندے کی وہ حاجات پوری ہو جاتی ہے، وہ مشکلات میں آسانیاں فرما دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول جب اس وقت اٹھتے، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اے لوگوں اٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پھر آپ کہتے ہیں جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، کھڑکھڑانے والی آ گئی، اس کے ساتھ ایک دوسری آنے لگی، اور آپ فرماتے جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی، لوگوں موت اپنی فوج لے کر آ رہی ہے۔ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، قیامت، اے لوگوں وہ آنے والی ہے جس نے ہر چیز کو ختم کر دینا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ جتنی بڑی رونقیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ سارا کچھ ختم کرنے والی، وہ قیامت آنے والی ہے۔ پھر آپ فرماتے جاءت الموت بما فی، جاءت الموت بما فی، لوگوں موت اپنی فوج لے کر آ گئی ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے آگے نکل نہیں سکتا، جب وقت آئے گا اس نے پکڑ دینا ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے رسول میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں، زیادہ درود پڑھتا ہوں،
پہلے بھی لفظ بک سے روکے ہیں کہ میں اللہ کے نبی میں آپ پہ زیادہ درود بھیجتا ہوں، لیکن فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، اللہ کے رسول مجھے ذرا بتا دیجئے کہ میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں۔ بات بڑی پتے کی ہے اور ہر مشکل کا اس میں حل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی صحیح حدیث ہے، اس میں یہ والا معاملہ بھی نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں فلاں معاملہ نہیں، کسی بھی جگہ پہ ہم دیکھیں گے یہ صحیح حدیث ہی ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، اللہ کے رسول میں کتنا آپ پہ درود پڑھوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَالْ مَا شِئْتَ، اے میرے صحابی جتنا تیرا من چاہتا ہے، مرضی ہے، جتنا دل چاہتا ہے میرے اوپر درود پڑھنا۔ اچھا صحابی کا کوئی اور مقصد تھا جس میں ہمارے مقصد بھی حل ہو گئے۔ صحابی کہنے لگے قال قلت الربع، اللہ کے رسول کیا میں جو وظیفہ مقرر کرتا ہوں، جتنا میں پڑھتا ہوں وظیفے، جتنا ٹائم، اس میں سے میں چوتھا حصہ مقرر کر لوں کہ میں چوتھا حصہ 3 حصے اور وظیفے پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا اور جو میرے وظیفے ہیں وہ پڑھوں گا، اور چوتھا حصہ جو ہے نا اس وقت کا وہ میں آپ پہ درود پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما شئت، اے میرے صحابی آپ کی مرضی ہے، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، مرضی ہے۔ فَإِن زِدْتَ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے چوتھائی کا کہا، حضور نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی چوتھائی حصے سے زیادہ اگر تو درود پڑھے گا تو یہ تیرے لیے پھر بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے پھر سوال کیا، عرض کیا قال قلت النصف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کرتا ہوں کہ میں آدھا وقت مقرر کر لیتا ہوں، آدھے ٹائم پہ اور وظیفے پڑھوں گا، آدھا وقت جو ہے وہ میں درود شریف پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جو جس طرح تیری مرضی ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن جتنا تو پڑھتا ہے پڑھ لے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے میرے صحابی اگر اس آدھے ٹائم سے بھی زیادہ کر سکتا ہے تو یہ درود تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا قال قلت فَالثُّلُثَيْنِ، اللہ کے رسول پھر یہ ہے کہ 2/3 حصے جو ہے وہ میں درود شریف پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی 4 حصوں میں سے 3 حصے جو ہیں وہ درود کے پڑھو، 1 حصہ اور وظیفوں کے لیے رکھو۔ حضور نے فرمایا ما شئت، آپ کی مرضی ہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، کہ حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر میں سارا وقت، سارا جو وظیفوں کا وقت مقرر کیا ہوا ہے میں ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا